الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 2 فروری بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 33 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے، رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، جان لو، پکی بات ہے کہ تمہارے مال وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ، اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الولد مبخلۃ او مجنبۃ او مخزمہ، فرمایا تمہاری اولاد تمہیں بخیل بنا دیتی ہے، تمہاری اولاد تمہیں جاہل بنا دیتی ہے، تمہاری اولاد تمہیں بزدل بنا دیتی ہے، اور تمہاری اولاد تمہیں غم زدہ کر دیتی ہے۔ یہ ساری کنڈیشنیں ہیں اولاد کے ساتھ۔ تو مال اور اولاد کا فتنہ ہونا کل بیان ہو گیا تھا، پر اگر مال صحیح استعمال کیا جائے، صحیح کمایا جائے، صحیح لگایا جائے اور اولاد کو صحیح دین پر کھڑا کیا جائے تو وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اللہ کے پاس اس کا اجر بھی بڑا عظیم ہے۔ اب اگلی آیت سنو۔ چونکہ صحابہ کو یہ تھا کہ ہماری اولادیں، ہماری جدادیں مکہ میں ہیں، ہمارا کیا بنے گا وہاں، ان کے ساتھ کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلات سے نکلنے کا ان کو بھی حل بتایا اور قیامت تک حضور کی امت کو بھی حل بتا دیا۔ آیت نمبر 29 سماعت فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، بولو اگر تم اللہ سے یا ڈرتے رہو گے، اور ڈرو کا مطلب گناہ چھوڑ دو، وہ ڈر جس سے بندہ گناہ ویسے تو سارے ڈرتے ہیں، ہم سردی سے بھی ڈرتے ہیں اور گرمی سے بھی، اور ہن سانو تے ہر یکم تے ڈر لگتا ہے بھی پٹرول دا کی بڑھنا ہے، اور ہر 15 نو پھر ڈر لگتا ہے بھی گیس دا کی بڑھنا ہے، بجلی دا کی بڑھنا ہے، ڈر تے بڑے سارے نے، پر اللہ کا وہ ڈر جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں، بولیے گناہ چھوڑ دیں، اگرچہ وہ گناہ مٹھی میں ہو، کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اللہ سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاؤ تو یجعل لکم فرقانا، اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں نا فرقان عطا فرماؤں گا۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس کا ایک نام فرقان ہے۔ اور غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا۔ کیا کہا گیا جی؟ تو فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز۔ فرقان جو حق کو علیحدہ کر دے اور باطل کو، فاروق اعظم یہ بھی فرقان سے نکلا ہے۔ فاروق اعظم حق اور باطل میں سب سے بڑے تمیز کرنے والی ہستی اللہ نے حضرت عمر کو بنایا ہے حضور کی امت میں۔ تو فرقان، اللہ کہتا ہے گناہ چھوڑ دو، میں تمہیں صحیح غلط، اچھائی برائی کی ایک نورانیت عطا فرما دوں گا، کہ جب بھی کوئی بات تمہارے سامنے آئے گی نا، تمہارا دل کہے گا کہ یہ معاملہ یوں ہے، اور جو دل کہے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو فرمایا پہلی کام تو یہ ہے کہ میں تمہیں صحیح غلط پوری زندگی میں ایک ایسا ملکہ عطا کروں گا کہ تمہیں فوراً پتہ چل جائے گا کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس کو کہتے ہیں جی فرقان۔ تو تقوی کا پہلا انعام اللہ عقل میں نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو گناہ کرتے ہیں انہاں دی مت پہلے ہی مجی ہوندی ہے، انہاں دی عقل وچ اللہ دا غضب ہوندا ہے، نور
غضب ہے دے ہو جا کام کر دینے نا جی. دوسرا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم مجھ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا. ہائے ہائے ہائے، تمہاری برائیوں کو چھپا دوں گا کیونکہ تم میرے بن چکے ہو. دیکھو نا، جو محکمہ فوج کا بن جائے، فوجی پھر اس کا علاج تک اٹھاتے ہیں. کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے. پولیس کا بن جائے، ہر چیز پولیس اس کو پرووائڈ کرتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے بن جاؤ، میرے نبی کے بن جاؤ، میں تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دوں گا. اور تیسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، اور معافی کا قلم بھی پھیر دوں گا. بلکہ فرقان میں فرمایا، سورہ فرقان کی آخری آیت میں، کہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. کہو سبحان اللہ. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ ہے وہ لوگ جن کے برائیوں کو ہم نے اچھائیوں میں تبدیل فرما دیا ہے. بھائی اللہ کے پاس قلم ہے، چاہے تے ایویں کر دے وے، چاہے تے ایویں کر دے وے، اون دی مرضی ہے. ان کو کوئی پوچھ سکدا وہ کہیں کو جواب دے تو تھوڑا ہی ہے کہ اون دے کنوں کوئی حساب گھنسی کہ اللہ سائیں یہ کیویں کیتا ہی نہ وہ مرضی والا جویں چاہے کرے. فعال لما یرید. اچھا جی، 3 انعام آ گئے، اور 3 انعامات تو بعد اللہ نے فرمایا واللہ ذو فضل العظیم، اے ہے اللہ دا بڑا فضل. حرام دی کوٹھی بنا کے اتنے لکھنا کہ ھذا من فضل ربی، یہ فضل نہیں ہے، اے فضل ہے کہ اللہ ساڑھے گناہوں تے پردے پا دے، اور اللہ پھر ساڑھی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سانو فرقان عطا فرما دے. لو جی اگے آیت نمبر 31 سماعت فرماؤ، بڑی کمال دی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ صرف اے میرے نبی کے صحابہ ابھی نہیں، پچھلا بھی اپنا دیکھو کہ مکہ میں وہ حالات آ گئے کہ اذ یمکر بک الذین کفروا، یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ کفروا جو کافر تھے. بولو جو کافر. یہ میں نے آپ کو واقعہ ہجرت 5-6 قسطوں میں فجر کی نماز میں سنایا ہے، یوٹیوب پر سید سیف اللہ قادری چینل پہ آپ کو مل جائے گا. دار الندوہ ایک مقام تھا، دار الندوہ ایک قصی بن کلاب کا مقام تھا، اور اس کو انہوں نے میٹنگ ہاؤس اسمبلی ہال بنایا ہوا تھا. اس میں سارے کافر جمع ہو گئے، سارے کافر. مقصد کیا تھا کہ حضور کو روکو یار، ان کا کیا حال کیا جائے، کلمہ ہے بڑھتا جا رہا ہے، اسلام ہے پھیلتا جا رہا ہے، حضور کے دیوانے بڑھتے جا رہے ہیں. خفیہ تدبیر، خفیہ میٹنگ. تو سارے ندوی وہاں جمع ہو گئے. نہیں سمجھے؟ اصل میں آپ کو ندوے اور ندویوں کا پتہ نہیں ہے نا، آپ کو مزہ نہیں آ رہا. جو میری ریکارڈنگ سنیں گے اور جن کو پتہ ہوگا وہ سمجھ جائیں گے. سارے ندوی آ گئے، بولو سارے ندوی دار الندوہ میں آ گئے. اور دوسرا جناب ایک بڑا قد کاٹ والا آیا باہر، اس نے وہ دروازہ کھڑکایا، مجھے آنے دو. کون ہے جی؟ وہ کہا جی میں نجد سے بہت بڑا ایک شیخ ہوں، اپنا نام کو بدل کے بتایا، میں بھی تمہیں اس بارے میں مشورہ دینے آیا ہوں. وہ کہا چلو بزرگ بندہ ہے واڑ لو. او سی ابلیس. تو ندوی بھی آ گئے تے نجدی بھی. بولو کہ پرچہ کراؤ گے بھائی؟ ندوی بھی سارے آ گئے اور نجدی بھی سارے آ گئے. اب یہ میٹنگ ہو رہی ہے. اب ایک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دو قید، اور صرف کھانے پینے کو دو تھوڑا تھوڑا، جب تک یہ زندہ ہے باہر نکلنے ہی نہ دو. تو وہ جو شیخ نجدی تھا یعنی ابلیس لعین کہنے لگے اگے بھی تو تسی 2.5 سال قید کیتی رکھے ہے نا، اب اگر تم نے ان کو قید کیا تو ان کے جو یار ہیں نا صحابہ، وہ اپنی بھی جانیں قربان کریں گے اور تمہیں بھی ختم کر کے اپنے محمد کو چھڑا کر لے جائیں گے. یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو عمر بن ہشام بولا، کہنے لگا ایسا کرو کہ ان کو جلا وطن کر دو، یہاں سے نکال دو، یہ نہ یہاں رہیں گے نہ کوئی کام بنے گا. اس پر وہ ابلیس بولا، کہنے لگا یہ کیسی باتیں کرتے ہو، اگر تم نکالو گے تو یہ جہاں رہیں گے ان کا جو بول ہے نا، ہر بول شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. یہ اپنی جماعت بنائیں گے اور تم پر حملہ کریں گے اور مکہ فتح کر لیں گے، لہذا ان کو نکالنا بھی ٹھیک ہے. تو ابو جہل بولا، کہنے لگا پھر میری رائے یہ ہے کہ 100 قبیلوں کے 100 سردار کٹھے کرو
سارے نوجوان اکٹھے کرو، آج رات ہی حملہ کر کے محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ اب اگر آپ کا ذہن بیدار بیٹھا ہو اور توجہ میری طرف ہو تو یاد رکھیے یہی قتل کا ارادہ لے کر حضرت عمر بھی اٹھے تھے، پر عمر کو اللہ نے تبدیل کر کے حضور کا باڈی گارڈ بنا دیا۔ ابو جہل بھی اٹھا ہے پر کوئی فرق اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھو بھائی 100 قبیلوں کے سردار جب قتل کریں گے تو یہ جو قریشی ہیں ہاشمی عبد المناف والے، یہ 100 سے بدلہ لے سکتے، دیت پڑے گی تو 100 قبیلے ہیں، تھوڑا تھوڑا ڈال کے 100 اونٹ ہی کرنے ہیں نا، دے دیں گے، ایک ایک اٹھائے گا ہر قبیلے کو۔ تو اس پر اتفاق ہو گیا۔ ابلیس کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، لو جی ادھر انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی، ادھر جبریل امین نے آ کر حضور کو خبر دے دی۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں چلتا، نہیں سمجھے ہو؟ انہوں نے کیا سمجھا کہ نبی کو پتہ نہیں چلتا، ہجے تسی نہیں پہنچے۔ آج بھی تو کچھ کہتے ہیں نا نبی کو پتہ، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تمہاری تاریخ بھائی بڑی پرانی ہے، تمہاری تاریخ بڑی تو پرانی ہے۔ اور صحابہ آپس میں بات کرتے ڈرتے تھے کہ یار نبی کو خبر ہو جائے گی، نبی کو خبر ہو جائے گی، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری خفیہ میٹنگ ہے، نبی کو علم نہیں ہے، پر جبریل امین نے آ کر بتا دیا۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتائے، تو نبی سے کوئی خبر کیسے چھپی رہ سکتی؟ اللہ بتانے والا ہے۔ یہ آیت اتری اذ یمکر بک الذین کفروا، یاد کیجئے وہ وقت جب کافر آپ کے بارے میں خفیہ میٹنگ کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، لیثبتوک، کہ آپ کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں نا کافروں کی باتیں ہیں، بولو یہ باتیں کن کی ہیں؟ اللہ نقل کر رہا ہے، اور آپ ہمیں کہتے ہیں نہیں جی کسی کی بات ہی نہ کرو، کسی گندے بندے کی بات ہی نہ کرو، کافروں کی بات ہی نہ کرو۔ کیوں نہ کرے؟ تو یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں نبی کو قید کر دو، نبی کو قتل کر دو، او یخرجوک، یا معاذ اللہ یہاں سے نکال دو۔ وَيَمْكُرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں یہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا تو اللہ ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 31 ہے، اس میں کمال کا مضمون ہے، انہی سے ملتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، تو قالو، کہتے ہیں، قد سمینا، سن لیا ایسی، یہ سن لیا ادب سے نہیں ہے، جیسے کو ہاں جی تنزل، جیسے کو بات کر رہا ہوں میں، سن لی ہے تیری، سن لی ہے تیری، سنی ہوئی ہے، اس انداز میں قالو سمینا، سن لیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، سن لیا ہے۔ اور آگے کہتے تھے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام لا سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ابو جہل نے کہا، اور بعض روایات میں ہے کہ نضر بن حارث نے کہا۔ اب آپ بتائیں، اس کے دو جواب آ گئے۔ نمبر 1، انہوں نے دو باتیں کی، ایک تو کہا کہ ہم نے سن لیا، اور دوسرا کیا کہا کہ ہم بھی چاہیں تو اس جیسا کلام ہے، اور دوسری بات ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اولین پہلے لوگوں کی کسے کہانی ہے، محمد ہمیں سناتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے دو جواب ہیں قرآن میں۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کلام ایسا ہے تو تم بتاؤ نا، تو تم بھی اس جیسا بنا کر لے آؤ، نہیں تو 10 صورتیں لے آؤ۔ جب 10 پر بھی نہ آئے تو اللہ نے کہا چلو ایک ہی لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک جیسی تم بھی اس جیسی ایک لے آؤ۔ اور صحابہ نے انا اعطیناک الکوثر لکھ کے بیت اللہ میں لٹکا دی کہ اس جیسی لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی۔ اس وقت سے لے کر آج تک، اور نشانہ فرقہ کے غیرت مند مسلمانوں، آج سے لے کے قیامت تک قرآن کے منکر تو آتے رہیں گے، مگر قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکا، اور لا سکے گا بھی۔ یہ ہے قرآن کا چیلنج۔ آگے سے ایک بات اور انہوں نے کہی، اب یہ دیکھیں کہ ضد انسان کو کہاں جا۔ وَإِذْ قَالُوا، کہنے لگے، اللہم ان کانا، یہ ابو جہل نے کہا یا نضر بن حارث نے، دونوں نے کہا، ھذا ھو الحق،
کہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، اندکا تیری طرف سے حق ہے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھے نا کہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمیں سمجھ دے دے، پر بکواس کیا کی؟ ان کی یہ بکواس اللہ نقل کر رہا ہے قرآن میں، یہ انہوں نے کفر بکا کہ اگر یہ قرآن حق ہے تیری طرف سے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، ہم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، یہ انہوں نے کہا۔ ابھی اتنا بھی عذاب علیم، اور اے پروردگار تو ہم پر دردناک عذاب لے آ، عذاب سہ لیں گے، پتھر سہ لیں گے، پر قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا بھی جواب آیا، پر پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ چیلنج سورہ صاد آیت نمبر 16 میں بھی ہے، انہوں نے یہ دعا مانگی کہا، اور سورہ معارج آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک میں بھی یہی مضمون ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 میں بھی غالباً انشاءاللہ یہ مضمون ہے، اور یہاں بھی ہے۔ انہوں نے کہا لے ہم پر کوئی عذاب جو ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ عذاب اس وقت تک نہیں دے گا، اور پیر صاحب کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جڑا عذاب دا ڈکا لگے ہے نا، یہ سونے تھوڑی ذات دی وجہ تو لگے، جتھے تھوڑا وجود پاک ہوئے اتھے عذاب نہیں آندا، بولو اتھے عذاب نہیں آندا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب تک نبی اور مومنین قوم میں رہتے ہیں کافروں پر بھی عذاب نہیں آتا۔ تو حضور آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب تو آنا چاہیے تھا، بڑا بڑا آنا چاہیے تھا، کیونکہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہوئی، بدفعلی کی وجہ سے ہوئی، اور وہ شرک کی وجہ سے ہوئی، تقریباً یہ سارے کام آج بھی دنیا میں ساری برائیاں ہو رہی، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی موجود ہے۔ اور پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا؟ کہ روزانہ تقریباً پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو خنزیروں سے بھی گرا ہوا ہے، جو ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں مانتا، وہ یہودیوں سے بھی گرے ہوئے ہیں، عیسائیوں سے بھی بدتر ہے، سکھوں اور ہندوؤں سے بھی بڑے بے ایمان ہیں، جو ابو بکر و عمر عثمان علی کو مسلمان نہیں مانتے، اور وہ بھونک رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے مسجدیں گرا دو، کبھی کہا جاتا ہے مدرسے بند کر دو، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو پاکستان اگر بچا ہوا ہے تو یہ آپ کی 5 وقت کی اذان سے بچا ہوا ہے، یہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا جی، اور سنتے ہیں سمجھتے ہیں گھروں میں، اس کی برکت سے بچا ہوا ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے نماز ادا کی ہے نا جی، اس وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے، وگرنہ کوئی ہم نے تباہ کرنے کی کوئی کسر اس میں چھوڑی۔ دوسری وجہ عذاب نہ بھیجنے کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے عذاب دینے والا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس وجہ سے کہ یہاں جو صحابہ بچ کے رہ گئے نا پیچھے، وہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے مشرکین مکہ بھی، غفرانک، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے جو استغفار کرے کافر بھی ہو میں عذاب نہیں بھیجتا۔ تو آپ برائے مہربانی کو صبح شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلا استغفر اللہ بھی پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ گھروں میں ہماری بیٹیاں بھی پڑھیں، بہنیں بھی پڑھیں، مائیں بھی پڑھیں، اور بچے بھی پڑھیں، اور آپ بھی چلتے پھرتے دکان میں کاروبار میں ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہو جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، میں ضرور بھیجوں گا عذاب تم پر اگر تم نے میرے نبی کو نہ مانا۔ اور اگلے جرم بتائے ہیں، وہ ہمارا اگلے درس کا موضوع ہے۔ بہرحال عذاب سے دنیا اگر بچی ہوئی ہے تو میرا نبی موجود ہے، کیونکہ نبی نکلتا ہے تو قوم پر عذاب آتا ہے۔ اگر حضور نکلے ہوندے نا دنیا تو یقین کرو یہ دنیا بچن دے قابل ہے، یہ مان لو کہ سرکار روزے وچ زندہ موجود نے، اس دی برکت نال جہان دا نظام چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔